الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہندوستان کو آزاد ہوئے 69 سال ہو گئے. اور اس ملک کی، اس دیش کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے ہم مسلمان. غرض و غایت کے عنوان سے آپ نے سنا ہوگا کہ آخر کیا بات ہے کہ جمعیت علماء ہند کے مرحوم صدر محترم حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان بھر میں جمعیت علماء کے ذمہ داروں کو یہ پیغام دیا اور یہ ذمہ داری سپرد کی کہ ملک کے گوشے گوشے میں جہاں کہیں جمعیت علماء ہے، مسلمانوں کو ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے تاریخ بتائی جائے. حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے اور اب اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء نے اور مسلم مجاہدین نے جو قربانیاں دی تھیں انہیں یکسر فراموش کیا جا رہا ہے. درسی کتابوں سے ان اسباب کو ختم کیا جا رہا ہے جس سے ملک کی آزادی میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا کوئی حصہ تھا. یہ بات ان اسباب میں ملتی تھی. درسی کتابوں سے ایسے مضامین ختم کیے جائے. مرحوم فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جب واجپئی ملک کے وزیر اعظم سے اور لال قلعے کے فصیل سے 15 اگست کو جب انہوں نے تقریر کی تو اس میں کسی مسلم مجاہد کا نام انہوں نے نہیں لیا. حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اس بات کو محسوس کیا تھا اور جمعیت علماء کو یہ پیغام دیا کہ جمعیت کے ورکر، جمعیت کے ذمہ داران، جمعیت کے اراکین جہاں کہیں بھی ہو وہ آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں کہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلی، سب سے بڑی قربانی مسلمانوں کی ہے اور مسلم علماء کرام کی. ورنہ آنے والی نسلوں کو پتہ نہیں ہوگا. آج ہمارے جو نوجوان ہیں، آج اسکولوں میں پڑھنے والے ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے کن لوگوں نے قربانیاں دی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو، موتی لال، سردار ولبھ بھائی پٹیل. اس لیے کہ درسی کتابوں میں، اسکولوں میں انہوں نے یہی پڑھا. انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس ملک کی آزادی کے لیے لاکھوں علماء کرام نے اپنی قربانیاں دی، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا. آزادی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، پنڈت جواہر لال نہرو صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آ کر سمجھا بجھا کر کے معاملہ ختم کر دیا. آزادی یہ نہیں تھی کہ کشتی میں بیٹھے تھے اور کشتی ڈوبنے لگی تو یہ کشتی سے کود گئے اور دیش آزاد ہو گیا. ایسا نہیں تھا. اس ملک پر مسلمان حکمراں تھے. دلی میں مغلوں کی حکومت تھی، بنگال میں سراج الدولہ کی حکومت تھی اور ساؤتھ کے اندر جو ہے
सुल्तान फतेह अली टीपू की हुकूमत थी, हैदराबाद में नवाबान हैदराबाद की हुकूमत थी, हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर मुस्लिम हुक्मरान थे। अंग्रेजों ने ये मुल्क मुसलमानों से छीना था। हम यहाँ हुक्मरान थे, हम ही यहाँ के बादशाह थे, हमारी हुकूमत थी। अंग्रेज तिजारत की गरज से आया था, ऐसा उसने लोगों को बताया। उसने तिजारत शुरू की और फिर तिजारती माल के साथ हथियार लेकर के इंग्लैंड से आना शुरू हुए और हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा जमा कर लेने के बाद फिर उसने जो है इलाकाई तौर पर जिसकी हुकूमत और बादशाहत थी, मजदूरों की शक्ल में फौजियों को हिंदुस्तान ला करके उन लोगों ने मुकाबला किया। एक जगह उनको इख्तियार मिल गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपने हाथ पैर फैलाने शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता उनका इख्तियार बढ़ता रहा। उनकी हुदूद सल्तनत वसी होती रही और फिर एक वक्त वो आया कि पूरे मुल्क पर अंग्रेजों का कब्जा था। बहादुर शाह जफर उस वक्त हिंदुस्तान के दिल्ली के तख्त पर बैठे थे और मुगलों की हुकूमत सिमट करके लाल किले की चार दीवारी तक आ गई थी और ये ऐलान अंग्रेजों की तरफ से हो गया था कि हुकूमत बहादुर शाह जफर की और हुक्म अंग्रेजों का। बराए नाम हुकूमत मुसलमानों की थी और पूरे मुल्क में अंग्रेजों की हुक्मरानी थी। वो जो चाहते थे करते थे और जो चाहते थे वो होता था। ऐसी बेबसी थी कि बहादुर शाह जफर के चार बेटों के सर काट करके बहादुर शाह के सामने नाश्ते के उन्वान से पेश किए गए। जो खान पेश किया गया कपड़े से ढका हुआ था, जब हटाया तो उसमें उसके 4 शहजादों के सर रखे थे। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि तैमूरी और मुगल शहजादों की यही शान है कि वो अपने बाप के सामने सुरखरू होकर के हाजिर होते। अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को जिला वतन कर दिया, काले पानी की सजा दी, माल्टा में कैद रहे और उन्हीं जजायर में रहते हुए बहादुर शाह जफर ने जिंदगी की आखिरी सांस ली और हिंदुस्तान में दफन होने के लिए 2 गज जमीन उसको नहीं मिल सकी। तो उसने जो गजल कही थी उसमें कहा था कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जगह भी मिल न सकी कुएं यार में। ये मुल्क अंग्रेजों ने हमसे छीना था और सबसे बड़ी रुकावट अंग्रेजों के सामने अगर थी तो वो सुल्तान फतेह अली टीपू रहमतुल्लाह अलैह की थी। सुल्तान फतेह अली टीपू ने जब इस बात को महसूस किया कि अब इनका इख्तियार बढ़ता जा रहा है और इनसे मुकाबला किए बगैर, इसको शिकस्त दिए बगैर अब हिंदुस्तान को बचाया नहीं जा सकता, तो उसने अपनी पूरी ताकत, पूरी तवानाई सर्फ करके फौज तैयार की और अंग्रेजों से मुकाबला आराई चलती रही। और अंग्रेज को अगर डर था तो सुल्तान फतेह अली टीपू से था। बाकी छोटी छोटी सल्तनतें और छोटी छोटी हुकूमतें जो मुसलमानों की थी और नवाबों के पास थी, उनको खत्म करना अंग्रेज के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अंग्रेज ने पूरी तैयारी की और पूरी तैयारी करने के बाद उसने मुसलमानों में से गद्दारों को खरीदा। मुसलमानों में से गद्दारों को खरीदा और उन गद्दारों ने अंग्रेजों को सारी खबरें दी
اور وہ سارے راستے بتائے جہاں سے انگریز فوج قلعے میں داخل ہو سکتی تھی۔ علامہ اقبال نے ہندوستان کی اسی تاریخ کو سامنے رکھ کر یہ کہا تھا کہ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ جعفر، میر جعفر بنگال کے نواب سراج الدولہ کے یہاں تھا اور بہت قریب تھا۔ اس نے انگریزوں سے ساز باز کی تھی اور مسلمانوں کی، نواب سراج الدولہ کی جو کمزوریاں ہو سکتی تھی، جو انگریزوں کے کام آ سکتی تھی، وہ سب کچھ اس نے انگریزوں کو بتائی تھی۔ سلطان فتح علی ٹیپو کے یہاں ایک میر صادق تھا، اس نے جو ہے سلطان فتح علی ٹیپو کی جو ہے خبر کھودی تھی، اس نے غداری کی تھی اور اس نے انگریزوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کی کتنی طاقت ہے، کتنا ہتھیار ہے، کتنی فوج ہے، وہ ساری تفصیلات دی تھی۔ کیا تیاری ہے وہ سب کچھ بتایا تھا، کدھر سے آ سکتے ہو، کیا راستہ ہے، وہ ساری تفصیلات دی تھی۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ میر صادق اور میر جعفر دونوں شیعہ تھے، انہوں نے غداری کی تھی۔ انگریزوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی تھا تو وہ سلطان فتح علی ٹیپو تھا۔ لمبے عرصے تک جنگ چلتی رہی، لیکن جب غداروں نے غداری کی اور پھر عین موقع پر غداروں نے ساتھ چھوڑ دیا، سلطان فتح علی ٹیپو خود میدان جنگ میں آئے اور لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ انگریزوں کو اتنا ڈر اور خوف تھا کہ وہ سلطان فتح علی ٹیپو کی لاش کے قریب آنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ جب انہیں ہر طریقے سے اطمینان دلا دیا گیا تو اس وقت انگریزی فوج کا جو جنرل تھا ہارس، اس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ورنہ سلطان فتح علی ٹیپو کی بہادری کی جو تاریخ ہے، ایک جملے سے آپ سمجھ سکتے ہو جو تاریخ میں آتی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان فتح علی ٹیپو لڑتے رہے، انگریز کو اور انگریزی فوج کو اس سے اتنا ڈر تھا کہ انتقال اور شہادت کے بعد کوئی لاش کے قریب جانے کے لیے ہی تیار نہیں تھا۔ یہ ڈر تھا کہ کہیں اٹھ نہ جائے اور کہیں پھر تلوار نہ چلانا شروع کر دے۔ لیکن جب شہادت کا یقین دلا دیا گیا تو سلطان فتح علی ٹیپو کی لاش پر انگریز جنرل ہارس نے پیر رکھ کر کے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو بنگال سے لے کر کے ساؤتھ میں سرنگا پٹنم تک مسلمانوں کی حکومت تھی اور انگریز نے یہ ملک مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ انگریزوں کی نظر میں اگر کوئی قوم کھٹکتی تھی، کوئی کھٹکتا تھا، وہ مسلمان تھا۔ چن چن کر کے مسلم مجاہدین کو پھانسیوں پر چڑھایا جاتا رہا، گولیوں سے بھونا جاتا رہا، بوریوں میں بھر کر کے توپ کے دہانے پر باندھ کر کے توپ کے گولے داغے جاتے تھے اور مسلم مجاہدین کے بدن کے چھیچڑے ہو جاتے تھے۔ دلی سے لے کر کے درہ خیبر تک کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جس پر کسی مسلم عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ ہم سے ملک کو چھینا گیا تھا، انگریزوں سے مقابلہ ہم نے کیا تھا، اور اس کے بعد اس ملک کے چھن جانے کا اور ملک کے لوگوں کے غلام بن جانے کا سب سے زیادہ اگر احساس تھا تو ہم مسلمانوں کو تھا۔ انگریزوں سے مقابلہ ہم نے کیا تھا اور انگریزوں کی غلامی میں آنے کے بعد انگریزوں سے اس ملک کو واپس لینے کے لیے اور آزادی کے لیے سب سے پہلے مقابلہ آرائی مسلمانوں نے کی۔ علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ 1756 سے لے کر کے 1857 تک یہ ایک دور ہے
یعنی یہ تقریباً 100 سالہ دور میدان جنگ میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. میدان جنگ میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو انگریزوں سے برسر پیکار. اگلا دوسرا دور جو 100 سالہ تھا اس میں 50 سال تک صرف مسلمان انگریزوں سے لڑتے رہے. یعنی 150 سال تک انگریزوں سے میدان جنگ میں صرف مسلمان لڑتے رہے. اور جیسا ابھی آپ نے سنا مولانا عمران حضرت ندوی کی زبانی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو انگریزوں نے مالٹا کی جیل میں بھیجا اور کالے پانی کی سزا دی اور پھر جب وہاں سے آزاد ہو کر کے آئے تو آنے کے بعد اس بات کو محسوس کیا کہ اس ملک کو تنہا مسلمان آزاد نہیں کروا سکتے. آزادی صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، آزادی اس دیش میں بسنے والے ہر انسان کی ضرورت ہے. 150 سال تک تنے تنہا میدان جنگ کے اندر مسلمان رہے اور لاکھوں علماء اور مسلم مجاہدین نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن آزادی حاصل نہیں کی جا سکی. یہ محسوس کیا گیا کہ ہم تنے تنہا انگریزوں سے ملک کو آزاد نہیں کروا سکتے، تو ملک کی آزادی کے لیے برادران وطن کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا پڑے گا. اس ملک میں ہندو بھی بستے ہیں، اس ملک میں سکھ بھی بستے ہیں، اس ملک میں دوسری قومیں بھی بستی ہیں. ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کر کے ہمیں آزادی کی لڑائی لڑنا ہو. آخری کے 50 سال میں مولانا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر اور بے شمار اس طرح کے علماء ہیں جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور پھر اس جنگ آزادی میں برادران وطن کو اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے مہاتما گاندھی کو افریقہ سے لائے. افریقہ میں جو کالے اور گوروں کی لڑائی تھی اور جہاں کالے لوگوں کو زندگی کے تمام حقوق سے محروم کیا جا رہا تھا اور ان کو جانوروں سے بھی، کتوں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا. ہوٹلوں میں لکھا رہتا تھا کہ اس ہوٹل میں کتوں کا اور کالوں کا داخلہ منع ہے. وہاں پر جو ہے گاندھی جی تحریک چلا رہے تھے کالے لوگوں کی حمایت میں. ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کے لیے برادران وطن کو بھی اس میں شریک کرنا تھا، تو موہن کرم داس گاندھی جی کو افریقہ سے ہندوستان لایا گیا اور لانے والے مسلمان تھے. مولانا محمد علی جوہر نے اپنی بمبئی کی کوٹھی بیچی تھی اس وقت 25,000 روپے میں، اور گاندھی جی کو پورے ملک کا دورہ کرانے پر مولانا محمد علی جوہر نے اپنا پیسہ خرچ کیا تھا. گاندھی جی کو مسلمانوں نے کاندھے پر بٹھا کر کے بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر گھما کر کے برادران وطن کو یہ پیغام دیا کہ اس تحریک میں ہندوؤں کی شرکت بھی ضروری. اور جیسا بھی آپ نے سنا کہ حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے گاندھی جی کو جو ہے مہاتما کا خطاب دیا تھا. مہاتما کا خطاب گاندھی جی کو ہندوؤں نے نہیں دیا تھا، یہ خطاب مسلمانوں نے دیا تھا، ہمارے علماء نے دیا تھا. اور جمعیت علماء کے اسٹیج سے حضرت مولانا عبد الباری فرنگی رحمت اللہ علیہ نے اس کا اعلان کیا تھا کہ گاندھی جی مہاتما گاندھی. برادران وطن کو ساتھ میں لیا اور بہت لمبی 200 سال سے زیادہ عرصے تک مسلمان انگریزوں کے ساتھ برسر پیکار رہے، تحریک چلاتے رہے، دھرنا دیتے رہے، لڑائیاں لڑتے رہے. 150 سال تک تنے تنہا مسلمان میدان میں تھے. آخر کے 50 سالوں میں برادران وطن کو بھی شریک کیا.
اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے دوسری قوموں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا. تو ملک کی آزادی ایسی نہیں تھی کہ دو بھائیوں میں جھگڑا تھا اور پنڈت جواہر لال نہرو آئے اور انہوں نے صلح کرا دی اور دیش آزاد ہو گیا. ایسا نہیں. 200 سالہ تاریخ ہے اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. 150 سال تک تنے تنہا مسلمان انگریزوں سے لڑتے رہے اور جب محسوس کیا کہ ہم اکیلے ہندوستان کو آزاد نہیں کروا سکتے تب جا کر برادران وطن کو اپنے ساتھ شریک کیا. حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ انگلینڈ گئے تھے اور لندن کی گول میز کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہیں ہندوستان کو آزادی دینی ہوگی اور آزادی کا پروانہ اگر مجھے ملے گا تو میں ہندوستان جاؤں گا، ورنہ غلام ہندوستان میں میں رہنا پسند نہیں کرتا، غلام ہندوستان میں میں مرنا پسند نہیں کرتا اور غلام ہندوستان میں میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا. انگلینڈ سے چلے بیت المقدس پہنچے. ان کی دلی جذبے کی تکمیل اللہ رب العالمین نے اس طرح کی کہ انہوں نے زندگی کی آخری سانسیں بیت المقدس میں لی اور وہیں پر ان کی قبر بنی. غلام ہندوستان میں نہیں آئے. یہاں رہنا، غلامی میں جینا، غلامی میں مرنا اور غلام ملک میں دفن ہونا ان کو پسند نہیں تھا. اس مرد مجاہد اور اللہ کے اس ولی کے جذبے کی اللہ نے اس طرح قدر کی کہ لندن سے گولڈ میز کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں غلام ہندوستان میں مرنا اور دفن ہونا پسند نہیں کرتا. وہاں سے چلے بیت المقدس پہنچے، وہاں پر زندگی کی آخری سانسیں لی، انتقال ہو گیا. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے جیل میں لمبا زمانہ گزارا. دن 2 دن کی بات نہیں، مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں، سال 2 سال کی بات نہیں، سالوں انہوں نے جیلوں میں گزارا. مولانا محمد علی جوہر کی بیٹی بہت بیمار، ٹی بی ہو گیا اور ٹی بی کا 3را درجہ لگ گیا. اس نے اپنے باپ کو مولانا محمد علی جوہر کو اپنے حالات لکھے اور یہ چاہا کہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ میں ایک مرتبہ آپ کو دیکھوں. انگریزوں نے اجازت نہیں دی. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے جیل میں سے اپنی بیٹی کے نام خط لکھا تھا اور اس میں اشعار لکھے تھے. تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. اولاد کا درد کیا ہوتا ہے اولاد والے جانتے ہیں. اور ایسی مصیبت اور پریشانی میں کہ بیٹی بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، ٹی بی کا 3را درجہ لگ چکا ہے، آخری خواہش باپ کو ایک نظر دیکھنے کی ہے. انگریزوں نے اس سے بھی ان کو محروم رکھا تھا. یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا. اس ملک کی آزادی کے لیے بے شمار علماء نے اور بے شمار مسلم مجاہدین نے قربانیاں دی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہی نہیں معلوم کہ ملک کی آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے اور مسلمانوں نے اور علماء کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں ہمیں پتہ نہیں. آج اگر مجاہد آزادی کا نام پوچھا جاتا ہے تو ہمارے بچے جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دیش آزاد کرایا تو پنڈت جواہر لال نہرو نے، مہاتما گاندھی نے، موتی لال نے اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے. ان کو نہیں معلوم کہ ہندوستان کی آزادی میں لاکھوں علماء اور مسلم مجاہدین نے قربانیاں دی. ہم نے اپنی تاریخ اپنے آنے والی نسلوں کو بتائی نہیں اور آنے والی نسلوں کو آج کتابیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں، مطالعے کا کوئی شوق نہیں. اور اسکولوں میں آج جو درسی کتابوں میں ملک کی آزادی کے تعلق سے، 15 اگست کے تعلق سے، یوم جمہوریہ کے تعلق سے جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میں دور دور تک کسی مسلم مجاہد کا نام نہیں. اس ملک کی یہ ملک ہمارا تھا، انگریزوں نے یہ ملک ہم سے چھینا تھا. اس ملک کے غلام بن جانے کا سب سے زیادہ احساس ہمیں تھا.
ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں یہ مذہب غلامی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے سب سے بڑی قربانی ہم نے دی۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کی یہ کوشش تھی اور یہ ان کا پیغام تھا کہ پورے ہندوستان میں 15 اگست کو ایک بڑا جلسہ لیا جائے اور اس جلسے کے اندر مجاہدین آزادی، مسلم علماء کرام کی تاریخ اور دیش کی آزادی کے لیے ان کی قربانیاں بتلائی جائیں، آنے والی نسلوں کو ان سے واقف کرایا جائے، ورنہ آنے والے دن ایسے ہوں گے کہ اس مسلمانوں کو جس طرح سائڈ لائن کیا جا رہا ہے اور جس طرح انہیں زندگی کی شاہراہ سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح ملک کو دوبارہ غلامی کے دور میں واپس لے جانے کی جدوجہد کی جا رہی ہے، ہوگا یہی کہ مسلمان یہ سمجھے گا کہ اس ملک میں ہمارا کچھ بھی نہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا اور حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ ملک آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد سے ہم مسلمانوں کو جس طرح سے زندگی کی دوڑ سے کنارے کیا جا رہا ہے، ترقی کی راہوں سے جس طرح ہٹایا جا رہا ہے، اس 50 سال 69 سال کے اندر حکومتوں نے جس طرح مسلمانوں کو سرکاری سہولتوں سے محروم کر رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ نے وہ رپورٹ پڑھی ہوگی جس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان دلتوں سے بھی زیادہ پسماندہ ہے، سرکاری اسکیموں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ملک آزاد ہوا، کانگریس کی حکومت تھی اور 40-45 سال تک بلا شرکت غیرے تنے تنہا کانگریس ہندوستان پر حکومت کرتی رہی اور مسلمانوں کو جس طرح صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا اور اس کے بعد انہیں حکومت سے جس طرح برطرف کیا جاتا رہا، نکالا جاتا رہا، آج حالات اتنے جگر ہو گئے ہیں کہ آج اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہونے کے باوجود ہندوستان میں ہمارا کچھ بھی نہیں رہا۔ گنے چنے لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں اور گنے چنے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کے پاس نہ دین رہا نہ دنیا رہی۔ ایسے حالات ہم لوگوں کے کر دیے گئے۔ آج جمعیت علماء کی طرف سے اس اسٹیج کے ذریعے سے 15 اگست کے جلسے میں شرکت کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ 15 اگست کو جو ہمارا جلسہ ہوگا اس جلسے میں مقامی اور بیرونی علماء کرام 15 اگست کے عنوان سے ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی کیا قربانیاں اور ان کا حصہ رہا ہے اس تاریخ سے واقف کرائیں۔ اس طرح کے یہ پروگرام شہر میں مختلف علاقوں میں لیے جا رہے ہیں، کارنر میٹنگوں کے ذریعے سے، چھوٹے موٹے جلسوں کے ذریعے سے مختصر طور پر تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اور نوجوانوں کو پتا رہے کہ اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں، اس ملک میں ہم برابر کے حصے دار ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس ملک میں سب سے بڑی قربانی ہم مسلمانوں نے دی ہے، ہمارے علماء کرام نے دی ہے، مسلم مجاہدین نے دی ہے، تب جا کر کے دیش آزاد ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک کسی اور نے آزاد کرایا ہو اور اس ملک میں ہم کرایہ دار کی حیثیت رکھتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس ملک میں ہم برابر کے حصے دار ہیں، اگرچہ حکومتیں ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیتی، لیکن کم سے کم ہمیں اپنی تاریخ تو معلوم ہونا چاہیے، اور اس تاریخ سے واقف کرانے کے لیے جمعیت علماء نے 15 اگست کے یوم آزادی کے عنوان سے تحریک شروع کی ہے، اور 1 اگست سے لے کر کے 15 اگست تک اس طرح جلسے اور کارنر میٹنگ کے ذریعے سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 15 اگست کے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ 15 اگست کا پروگرام ہوگا، آپ سبھی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، آپ خود بھی آئیے، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آئیے، تاکہ آنے والی نسلوں کو ملک کی آزادی میں ہمارا کیا کردار رہا ہے، مسلمانوں کی کیا قربانیاں رہی ہیں،
اس سے واقفیت حاصل ہو سکے. اس لیے خود بھی آئیے اور اپنے بچوں کو بھی لانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے اور اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، عزت، آبرو، باوقار زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے عزت و آبرو کے ساتھ جینے کا حق ملے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین. یہ لو میرا قرآن